बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इमरान खान ने शटअप कॉल दी है अली अमीन गंडापुर के जो मुखालफिन हैं उनको, और कहा है कि जो उसकी मुखालफत करेगा, उसके ख़िलाफ़ साजिश करेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा। दूसरा, NRO 2 उसने कहा दे दिया सुप्रीम कोर्ट का। आज नैब तरामीम के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, एक बड़ा तफसीली फ़ैसला आ गया, उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। किस किस को NRO मिला है उसके ऊपर भी बात जो है वो हो जाएगी। फिर आज कौमी असम्बली में हुकूमत ने एक एमरजेंसी में बिल मंजूर करवा लिया, जिसके तहत हो सकता है कि अगर आज उस पर सदर ममलकत ने दस्तखत कर दिए तो परसों जो जलसा संगजानी में PTI को करने की इजाज़त दी गई है तो हो सकता है कि वो जलसा बढ़ जाए, क्योंकि जो नया बिल पास किया है उसके कवानीन, उसके कायदे कानून बहुत सख्त हैं। सेनेट ये बिल जो है वो पहले ही मंजूर कर चुकी है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारा जो YouTube चैनल है न्यूज़ टू यू, उसको आप देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। यौम दिफा है आज, और हम आज यौम दिफा के दिन उन शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन गाजियों को भी सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत, जिनकी किरदार की बदौलत, जिनकी हिम्मत और बहादुर इस्तकामत की बदौलत आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं अपने मुल्क में। व्यूवर्स, इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू की पटियाला जेल में, उसमें एक तो उन्होंने कहा जी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की हैं, ये NRO 2 है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक खुशी का भी इजहार किया। वो खुशी का इजहार इस वजह से कर दिया कि उनके बकौल के उन्होंने कहा जी अब ये तोशा खाना का केस ये ख़त्म हो जाएगा, 190 मिलियन पाउंड का केस ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर उन्होंने धमकी दी कि जनाबे वाला, मैं उन लोगों को, उन गवाहों के ख़िलाफ़ अदालत में जाऊँगा, उनसे निपटूँगा जिनकी 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 वजह से मेरी बीवी जो है वो 7 माह से जेल में है, और 1 करोड़ 80 लाख वाले हार की कीमत 1 अरब से ज़्यादा लगा दी गई और हमें जो है वो फंसा दिया गया। फिर उन्होंने जो ISPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके ऊपर भी रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है अगर ये न्यूट्रल हो गए, गैर सियासी हो गए हैं तो, लेकिन उन्होंने कहा कि नज़र तो नहीं आता कि ये हो गए हैं। फिर उन्होंने फिर मुद्दा डाल दिया और उन्होंने कहा कि जनाब इंकशाफ ये भी कर दिया, ये बड़ा इंकशाफ किया। उसने कहा कि ये लंदन प्लान था आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के दरमियान, बाजवा इसका हिस्सा था, ये डील की, मुझे उसका पता था और मैंने आर्मी चीफ बनने से पहले ही आसिम मुनीर को ये पैगाम भिजवाया था बाजवा के ज़रिए और अली जैदी के ज़रिए कि तुम्हारे लंदन प्लान का मुझे पता है। तो उसने कहा कि उसी के तहत सारा कुछ जो है वो हो रहा है, और अभी मुझे कुछ हुआ या बुशरा को कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर उसने कहा कि ये इसके ऊपर ही होगी, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर पर। वही इल्ज़ाम तराशी जो वो पहले करते रहते हैं, तो वो उन्होंने कहा। बाकी उन्होंने कहा जी ये गंडापुर जो है इसको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। गंडापुर मेरा आदमी है, मेरा इंतखाब किया गया, मेरा मुंतखब किया गया वज़ीर आला है, सब इसकी सपोर्ट करें। जो उसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, जो उसको कमज़ोर कर रहे हैं, तो उनसे कहा जी मैं सख्ती से निपटूँगा। अब आ जाए जी, ये फ़ैसला आ गया 5 रुकनी बेंच का, जिसकी सरबराही कर रहे थे जनाब काजी फैज़ ईसा साहब, और उसमें जनाब और भी जो जजेस थे वो शामिल थे। और उन इस 5 रुकनी जो बेंच है उसने नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलें मंजूर कर दी हैं और नैब तरामीम को दुरुस्त करार दे दिया है। साबका PDM हुकूमत में ये तरामीम की गई थी जिनको बहाल किया गया है, और साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और मुस्ताफ़ी जज एजाज हसन का अक्सरियती फ़ैसला भी कलअदम करार दिया गया। नैब तरामीम का केस का फ़ैसला सुनाते हुए कहा गया कि बानी PTI इमरान खान साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी हैं। ये मैं नुकात इस वजह से पढ़ रहा हूँ तो क्योंकि ये बड़े अहम हैं। पाकिस्तान की एक तारीख़ है, उस तारीख़ में आपका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है उस फ़ैसले में बहुत सी फिर तारीख़ी हवाले भी दिए जाते हैं। अब जिस तरह काजी फैज़ ईसा के तहरीर करदा इस फ़ैसले में ज़िक्र है कि नैब जो कानून है साबिक़ आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया,
اور پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا، اپنے لیے قانون سازی کی۔ یہ دیکھیں نا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور درست ہے۔ پرویز مشرف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کی گئی۔ آئین میں عدلیہ اور مقننہ کا کردار واضح ہے، یہ اچھی بات ہے، جس کے اوپر ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے۔ آئین عدلیہ ہے، مقننہ ہے، اور ادارے ہیں، انتظامیہ ہے۔ عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت پر نہایت احتیاط کرنی چاہیے۔ آئین میں دیے گئے فرائض کی انجام دہی کے دوران بہتر ہے کہ ادارے عوام کی خدمت کریں۔ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے، بڑا جملہ ہے، قیمتی جملہ ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ اس کو یہ فیصلے میں لکھا گیا جملہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں۔ آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آئین کے خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پریکٹس پروسیجر قانون نیب ترامیم درخواست پر فیصلے سے 5 ماہ پہلے بنایا گیا اور نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر 5 رکنی بینچ بنانے کی استدعا کو مسترد کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نشاندہی کی نیب ترامیم کے اوپر جو ہے وہ ایک بینچ جو ہے وہ بنایا جائے۔ جسٹس منصور خود کو الگ کر لیتے تو 2 ممبر نیب ترامیم کے خلاف درخواست سن سکتے، نہ فیصلہ کر سکتے۔ اور پھر بات انہوں نے جو لائی گئی، ہاں ایک اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ موجودہ مقدمے میں بھی ترامیم غیر آئینی ہونے سے متعلق قائل عدالت کو نہیں کیا جا سکا۔ ان ترامیم میں بہت سی ترامیم کے معمار، یہ ذکر آ رہا ہے، ان ترامیم میں سے بہت سے ترامیم کے معمار مسٹر نیازی عمران خان خود تھے، اور عمران نیازی نے نیک نیتی سے درخواست دائر نہیں کی۔ مسٹر نیازی کی درخواست سپریم کورٹ میں قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب فیصلے میں نہیں بتایا گیا کہ نیب ترامیم بنیادی حقوق سے متصادم کیسے ہیں۔ عمران نیازی اور وکیل خواجہ حارث ترامیم بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر مطمئن نہیں کر سکے۔ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ جب تک قانون کالعدم نہ ہو، سپریم کورٹ اور دیگر عدالتیں قانون پر عمل کی پابند ہیں۔ جب تک قانون کالعدم نہ ہو، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ آئین سے منافی قانون بنائے تو عدالت کا کالعدم قرار دینے پارلیمنٹ آئین سے منافی قانون بنائے تو عدالت کا کام کالعدم کرنے کا اختیار ہے۔ 3 رکنی جو بینچ تھا، اکثریتی ججز نے ترامیم کا آئین کے تناظر میں جائزہ نہیں لیا۔ قانون کو ججز کا اپنے کرائیٹیریا یا پیمانے سے پرکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ججز اپنے حلف کے مطابق آئین و قانون کے پابند ہیں۔ قیمتی جملہ ہے، اہم جملہ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے چیف جسٹس نے اس فیصلے میں۔ قانون کو ججز کا اپنے کرائیٹیریا یا پیمانے سے پرکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ججز اپنے حلف کے مطابق آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ ہاں جی، بڑا نقطہ واضح کیا ہے۔ پارلیمنٹ عدلیہ کا آئین میں کردار واضح ہے۔ سپریم کورٹ کو جب بھی ممکن ہو قانون سازی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ بھی آگے سے وہ 5-0 سے یہ فیصلہ سنایا گیا، وہ بات میں نے بتا دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی پر مشتمل جو بینچ تھا اس نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ باقی ساری جو ہے وہ ہسٹری ہے۔ مین جو پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، کتنی سماعتیں ہوئیں، وہ ہوا، وہ سارے کا سارا۔ اب اس میں 7 اکتوبر کو وفاقی حکومت نے قومی احتساب آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دینے والی نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 15 ستمبر کے فیصلے کو چیلنج کر دیا تھا، اور بنیادی حقوق کی اس میں کہا تھا خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے جس کو مانا گیا ہے، اور عمران خان چاہتے تھے کہ نیب ترامیم جو ہیں جو کی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اب بہت سے لوگوں کو NRO ملے گا، بہت سے جو لوگ ہیں اس میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور اس میں فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک جملہ تھا، کیونکہ جناب اس میں عمران خان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور لوگوں کو بھی اس میں جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک لیجسلیشن کی ہے، قانون سازی کی ہے، پہلے سینٹ سے اس کو کل پاس کروایا گیا،
آج ایجنڈے پہ موجود نہیں تھی، لیکن حکومت نے سپلیمنٹری ایجنڈا متعارف کرایا جس کو ہم ضمنی ایجنڈا کہتے ہیں، وہ ممبران میں تقسیم بھی نہیں کیا گیا۔ اچانک جو ہے وہ اٹھے، اپنا دانیال چودھری اپنی نشست سے اٹھے، حکومتی ایم این اے ہیں، اور انہوں نے کہا جی میں یہ موشن موو کرنا چاہتا ہوں۔ سب حیران تھے کیا موشن ہے، اپوزیشن تو زیادہ حیران تھی۔ پتہ چلا جی وہ ایک بل موو کر رہے ہیں، اور اس بل کا نام ہے جناب اسلام آباد میں جو جلسے جلوس اس کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق اجتماع عوام عامہ کا بل پیش کر دیا۔ اپوزیشن نے احتجاج کیا، ہنگامہ کیا، کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، گنتی کی گئی، کورم پورا نکلا، جو حکومت تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اور آپ کو حیرانگی کی ایک بات یہ بھی بتاؤ، اللہ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ 1 بجے نماز کا وقت ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں، لیکن آج اس ایک بل کی منظوری کے لیے، یہ پہلی مرتبہ ویسے نہیں ہوا، اس کو 1:30 کیا گیا، یعنی کہ نماز جمعہ کا مقررہ وقت 1 بجے تھا، لیکن اس بل کی وجہ سے اس کو 1:30 کیا گیا۔ 1:30 بجے نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی گئی وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں، سیاسی کاموں کے لیے، ذاتی کاموں کے لیے۔ لیجسلیشن بعد میں بھی ہو سکتی ہے، منڈے کو ہو سکتی تھی، یا جمعے کے بعد آپ اجلاس رکھ لیں، لیکن کیا کریں، ہر چیز کی اہمیت ان لوگوں نے، خاص طور پر جو ہماری دینی روایات ہیں اس کی اہمیت خود۔ بہرحال وہ بل پیش ہوا، ہنگامہ ہوا، احتجاج ہوا، لیکن وہ پاس ہو گیا۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد اگر صدر نے آج رات سے اس کے اوپر سائن کر دیے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو پرسوں جلسہ ہو رہا ہے اس کی اجازت نہ ملے، حالانکہ وہ اجازت مل چکی ہے، لیکن اگر یہ نیا قانون بن گیا تو اس نئے قانون کے اندر متعدد شقیں ہیں۔ ہائی سیکیورٹی زون میں جلسہ نہیں ہو سکتا، ریڈ زون میں جلسہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ مجسٹریٹ سب سے پہلے انٹیلیجنس رپورٹس کا جائزہ لے گا، پھر جلسے کی اجازت دے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس ایسی ہیں کہ جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، NOC نہیں ملے گا، طے شدہ مقام کے اوپر جلسہ ہوگا، اس سے آگے پیچھے جلسہ نہیں ہوگا۔ اگر سمجھا جائے کہ کوئی سیاسی جماعت قومی سلامتی یا ملکی مفاد کے خلاف جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ موٹے موٹے پوائنٹ ہیں، اسی وجہ سے اپوزیشن نے کہا کہ یہ ان کو دبانے کے لیے اور جلسہ ناکام بنانے کی یہ بل جو ہے وہ لایا گیا ہے، لیکن حکومت کہتی ہے جی اس کا اثر اس جلسے پہ جو 8 کو پرسوں ہو رہا ہے اس کے اوپر نہیں پڑے گا، لیکن اگر صدر نے سائن کر دیے تو پھر نیا قانون فوری لاگو ہو جائے گا، تو پھر حکومت بھی ایک نیا فیصلہ کرے گی۔ کنٹینرز ویسے ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔